نمرود کا نام سنا ہوگا آپ نے. مقدس کتابوں میں جو ان کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے. نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا. یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ. قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں. فرعون کئی ہیں، اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے. ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی. اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی. اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے. جیسے لوگ آج سوچ لیتے تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا. جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے. تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً. اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں. تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے. جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا. بڑا ظلم کیا اس نے. اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے. اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے آپ کو لنک میں دے رہا ہوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی. کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے. نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت. یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے. سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں. سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے. تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا. اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے. سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں، اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزوں یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے،
बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी। देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूं तो हैरत भी होती है, लेकिन यहां बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूं। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। आज अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले। उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं। कुरान और हदीस में तो इसका तज़किरा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से कि ऐ मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं, बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते हैं, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, सब नहीं। एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जा तू दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए। अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा देंगे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सबको पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई। और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाल। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं उसकी एक वजह यह भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत। अल्लाह फरमाया वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वह अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना, भाई मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गोया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया।
آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا. ایک فرشتہ آیا, 2 فرشتے آئے, یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے تھے. وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا. کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے, لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد. کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا. اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا, وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو. یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے, اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے. بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا. ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے, اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے. زبردست ہاتھیوں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا, وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں, میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو. چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی, 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس تھی, 2 پیروں میں 1 چونچ, جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور